مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اگین یہ زیادتی نہیں محسوس ہوتی؟ پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں نا کہ اگر مرد مخاطب ہیں یا اے مخاطب ہے فار ایگزامپل، تو اے کو کیا ملے گا وہی بیان کیا جائے گا۔ اگر اے اور بی دونوں کو مخاطب کیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں حوریں شامل ہیں یا نہیں، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو کیا ملے گا۔ اصل سوال یہ ہے، وہاں پہ بالکل واضح بتایا گیا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ یہ جو جنت میں مردوں کو اگین حوریں ملیں گی، بڑا ان کو جو چیز بھی ہے جنت میں وہ مردوں کے حوالے سے بتائی جاتی ہے، تو اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اگین یہ زیادتی نہیں محسوس ہوتی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے مخاطب مثال کے طور پہ دو مختلف لوگ ہیں، مثال کے طور پہ اے اور بی، تو میں اگر اے سے مخاطب ہو کے کہوں کہ آپ کو یہ ملے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب میں بی کی بات کروں گا تو بی بھی اس میں شریک ہو، بی کو کیا ملے گا وہ بی، تو یہاں پہ چونکہ مخاطبین مرد ہیں۔ نہیں کیوں مخاطب مرد؟ عورتوں کو مخاطب کر لیا جاتا ہاں، ہے۔ یہی میں اس کا جواب دیتا ہوں نا۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں نا کہ اگر مرد مخاطب ہیں یا اے مخاطب ہے فار ایگزامپل، تو اے کو کیا ملے گا وہی بیان کیا جائے گا۔ اگر اے اور بی دونوں کو مخاطب کیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں حوریں شامل ہیں یا نہیں۔ تو اب جب اے کو مخاطب کیا، یہاں اے کیا ہے مثال کے طور پہ مرد، تو مردوں کو مخاطب ہو کے یہی بتایا جائے گا کہ آپ کو وہاں حوریں ملے گی، اور وہ بھی اولین مخاطبین، اس علاقے کے لوگوں کو جن کے لیے جو کہنا چاہیے کہ اٹریکشن کا سامان تھا ان کے لیے بیان کیا جائے گا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد ہوگا، میوے ہوں گے میٹھے، اور یہ ہوگا، اور حوریں بھی ہوں گی وغیرہ۔ لیکن اب بی کو کیوں مائنس کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بی کو بھی تو کچھ کہا جائے، تو اب مائنس نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اے اور بی یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو کیا ملے گا۔ اصل سوال یہ ہے، تو وہاں پہ بالکل واضح بتایا گیا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ یہ جو لکم ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، لکم تم سب کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ لکم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب کے لیے۔ کیا ہوگا وہ؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم خواہش کرو گے تمہیں ملے گا۔ بتائیں اس میں عورتوں کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی ہے؟ یعنی یہ تو میرا خیال ہے مردوں کے ساتھ بھی الگ سے جو بیان ہوا ہے اس میں تو چند چیزیں ہیں اور ایک حوریں بھی ہیں۔ یعنی عورتوں کے لیے تو مثال کے طور پہ اس آیت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگو گی ملے گا۔ ما تدعون کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے یا اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ وہی سوال کر رہا ہے، تو میں ایسے ملحدین کو پھر سلام ہی پیش کر سکتا ہوں۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، اب چونکہ اے اور بی دونوں مخاطب ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر بی الگ سے مخاطب ہوگا تو بی کو بتایا جائے گا۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے مرد شکایت کریں گے، یہ جی آپ عورتوں کے لیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی مخاطب عورتیں ہیں، اے مخاطب ہے تو مخاطب مرد ہیں، تو مخاطب کے لیے جو بات ہوگی وہی کی جائے گی نا۔ تو مردوں کے لیے جب تھا تو حوروں کا ذکر آیا، حور بھی ایڈجیکٹو ہے، آپ نے یہ بہت سن لیا ہوگا کہ عورتوں کے لیے یا گوریوں کے لیے، یا جیسے آہو چشم وغیرہ یہ سب کے ایڈجیکٹیوز ہیں، اسی طرح حور بھی ایڈجیکٹو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کو ازواج ملیں گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج ملیں، اور ازواج کا لفظ بھی بیان ہو گیا قرآن مجید میں، تو ان کے لیے یہ چیز ہوگی۔ لیکن یہ بات کہ کیا عورتوں کو سبٹریکٹ کر دیا گیا، کیا عورتوں کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ اصل وہ بات ہے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گی ملے گا، یا لکم ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگو گی ملے گا، جو چاہو گی ملے گا، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا نفس چاہے گا ملے گا، اور جو مانگو گی ملے گا۔ وہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا اور کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بالکل یہ ایک میرا خیال ہے پروپیگنڈا ہی کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کو سب کچھ ملے گا، حوریں نہیں ملیں گی؟ نہیں، حوریں تو دیکھیں، اگر پھر وہی بات، حور تو ایک وہ ہے نا، فیمنن چیز ہے، اگر عورتوں کو حور چاہیے ہوگی تو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، نہیں اس کا کوئی اپوزٹ مذکر چاہیے تو مل جائے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ لکم فیہا ما تشتہی، اس میں بتائیں کہ کیا اس میں حوریں شامل نہیں ہیں؟ حوریں بھی اور حوریں بھی شامل نہیں ہیں، سب کچھ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، جو چاہو گے کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہو گے ملے گا۔